بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سٹیج جو ہے وہ حوالے کرنا چاہوں گا دوسرے دور کے لیے، لیکن اس سے پہلے مولانا سردار صاحب نے عربی متن کی وہ زیر زبر کی، ذرا وہ ہم اس معاملے میں جاہل ہیں، تو میں شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ الا کل شیء مخل اللہ باطل، الا کل شیء مخل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ تو اسی کے ساتھ ہی جناب ڈاکٹر ارشاد مرزا چشتی آپ سے ملتمس ہوں کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تقاریب محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک عرصہ سے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے حوالے سے مرکزی جلوس پاک وطن میں نکالا جاتا ہے، جس کا آغاز صاحبزادہ ابوالطاہر نقشبندی صاحب نے کیا تھا، اور پھر ان کے صاحبزادہ خادم حسین طاہر صاحب، جن کی وجہ سے آج میں راؤ عظمت اللہ اور پتہ نہیں کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ درود و سلام بھیجنے کا، ان کی آمد کا جشن منانے کا ان کی وجہ سے ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ ان کے پوتے ابوالطاہر نقشبندی صاحب کے پوتے صاحبزادہ غیاث الدین صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کی آمد پہ ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے دوسرے حصے رحمت للعالمین کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں گا ہمارے درمیان موجود مولانا محمد یار گوہر صاحب ان سے کہ وہ تشریف لائیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا محمد یار گوہر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و محبت کے لائق سٹیج کی زینت، شہر فرید کی بڑی حسین شخصیات جو محتاج تعارف نہیں ہیں، اور بانی محفل حکیم لطف اللہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنے حسین نگینے یہاں جمع کر کے ہمیں سوئے گنبد خضرا لے جانے کی سعی کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک تو بڑا وسیع ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم البشریات کے ماہرین نے جو ایک تخمینہ بتایا ہے کہ آفرینش سے لے کر انسانیت کا آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، تب سے اب تک 100 ارب نفوس اس کائنات میں آ چکے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد ہے، ان کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے
اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء جاری رکھا تاکہ وہ دنگا اور فساد نہ کریں، فتنہ و فساد میں مبتلا ہو کر ابدی سعادتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کو یہ بتاتا رہا کہ ہدایت کے راستے پر چلو، ایثار کے راستے پر چلو، محبت کے راستے پر چلو، اللہ کی توحید کا علم بلند کیے رکھو۔ تو اس 100 ارب نفوس میں سب سے عظیم ہستی، سب سے کریم ہستی، سب سے افضل ہستی، سب سے اشرف ہستی، اکمل و اعلیٰ ہستی محبوب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی ذات ہے۔ آپ اس کائنات میں آئے تو بزم کائنات کا رنگ بدل گیا۔ آپ کی نبوت و رسالت ابد الآباد تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ رب کائنات نے 3 اجزاء سے انسان کو بنایا ہے، یعنی اس کے اندر 3 اجزاء ہیں انسانی پرسنالٹی کے اندر۔ ایک یہ جسم ہے، ایک روح ہے، اور ایک شعور یعنی عقل ہے۔ اگر جسم ہو، حکیم صاحب ذرا توجہ کیجئے، اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ اگر جسم ہو، روح بھی ہو اور عقل نہ ہو تو انسان پاگل کہلاتا ہے۔ عقل ہو اور جسم بھی ہو اور روح بھی ہو تو پھر انسان کامل کہلاتا ہے۔ جسم بھی ہو، روح بھی ہو، عقل بھی ہو تو انسان کامل کہلاتا ہے۔ ایسے کامل انسان، اب دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے سلسلے کو صورت دیکھیں گے تو ہم ایک نقطے پر پہنچ جائیں گے۔ وہ تھوڑی خوراک کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے بچہ، اس کے اجزاء سٹیپ بائی سٹیپ عمر کے لحاظ سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اب انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں، انسان کو خود یہ بات سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی آنکھیں کیسے بنانی ہیں، بڑھانی ہے، ہاتھ کتنا لمبا کرنا ہے، پاؤں کتنا لمبا کرنا ہے، باقی اعضاء کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ یہ غیر مرئی طریقے سے خود رب کائنات اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کے جسم کو بڑھا رہا ہے۔ دوستان ذی وقار، روح اور جسم آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر روح ہے تو وہ جسم بڑھ رہا ہے۔ اب جو شعور اور عقل ہے، جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو بلوغت پر شریعت کے احکام اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ عقل اور شعور کو ڈائریکشن کیسے ملنی ہے، ہدایت کیسے ملنی ہے، اس نے کہاں سے خیر اور شر کا انداز لینا ہے۔ دوستان ذی وقار، محفل میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، رحمت للعالمین کانفرنس کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں۔ ارے جنہوں نے جسم اور روح کو، یہ تو دونوں اکٹھے ہیں، اب عقل و شعور کی آبیاری، اس کی تعلیم اور تربیت، اس کو ہدایت اسوہ مصطفیٰ سے دی، اخلاق مصطفیٰ سے دی، کردار مصطفیٰ سے دی، جمال مصطفیٰ سے دی، عشق و محبت مصطفیٰ سے دی، اور اپنے عقل و شعور کو عشق مصطفیٰ سے منور و تابع کر لیا، ہدایت کا سامان آقا دو جہاں کی ذات سے لے لیا۔ ارے وہ حضرت ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بن گئے، ارے حضرت عمر تھے تو فاروق اعظم بن گئے، ارے وہ حضرت عثمان تھے تو ذوالنورین بن گئے،
ارے وہ علی المرتضیٰ تھے تو شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے، وہ عظیم صحابہ بن گئے جنہوں نے اپنے عقل اور شعور کو ارے حسن مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ سے مزین کر لیا تو وہ زمانے کے پیشوا بن گئے۔ اور 23 سالہ عرصہ کے اندر میرے کریم آقا نے ایک ایسی ٹیم پیدا کر دی جنہوں نے عرصہ قلیل کے اندر 2 عالمی طاقتوں کو ارے پچھاڑ کے رکھ دیا، زیر نگی کر لیا۔ ارے عراق بھی، ایران بھی، ارے بلخ و بخارا بھی، ارے شام بھی، فلسطین بھی، ارے یمن بھی اور مصر بھی ارے امت مسلمہ کے زیر قبضہ ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی انہوں نے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا، میرے آقا دو جہاں کے کردار کو اپنایا۔ ارے کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی وجہ سے ارے وہ ساری دنیا کے پیشوا بن گئے۔ اور آپ اندازہ کیجئے 500 سالہ تاریخ بنو عباس کی ہے، اور پھر تقریباً 6 سے 700 سالہ تاریخ ارے بنو عثمان کی ہے۔ اس دور کے اندر امت مسلمہ کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، بغیر کسی نقصان کے اوج ثریا پہ امت مصطفیٰ ترقی کرتی رہی، ارے کمندیں ڈالتی رہی۔ ارے مشرق میں گئے تو گھوڑے بڑھتے گئے، زمینیں بڑھتی گئیں، اور اسٹیٹ اسلامی بڑھتی چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا اخلاق، ان کا کردار سنت و سیرت مصطفیٰ تھا، اخلاق مصطفیٰ تھا، اسوہ مصطفیٰ تھا۔ آج اس کو اپنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ 2 باتیں اس میں سے مزید عرض کروں گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ دیکھیں نا، جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ ہم سے کوئی ایک سخت بات کر لے، ساری زندگی ہم بولنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے آقا دو جہاں مکی زندگی میں ہیں، میرے آقا کی ایک دن خواہش دل کے اندر آئی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، بلایا، لیکن اس نے چابی نہ دی اور برا بھلا کہتا ہوا مجلس سے نکل گیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت خانہ کعبہ کے اندر جا کے نہ کر سکے، لیکن ایک وہ بھی منظر دیکھا، آسمان نے، زمین نے، کائنات نے، جب مکہ فتح ہوا فاتحانہ شان سے، میرے مصطفیٰ شہر مکہ میں آئے، سینے کعبہ میں آئے، حرم کعبہ میں آئے، تو اس وقت میرے آقا نے ارے کعبہ کے کنجی بردار کو بلایا، ارے عثمان بن طلحہ کو بلایا، ارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ حیران و پریشان تھا۔ ارے آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، آج مجھ پر سختی کی جائے گی، آج میں تشدد کا نشانہ بنایا جاؤں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ چابی لاؤ۔ اس نے چابی دے دی۔ میرے آقا اندر تشریف فرما ہوئے، سارے بتوں کو گرا دیا گیا، خانہ کعبہ کو پاک کر دیا گیا۔ کافی دیر میرے آقا اندر سے کعبہ کے اندر محو عبادت رہے۔ جب آقا کعبہ سے باہر تشریف فرما ہوئے، فرمایا اس کنجی بردار کو بلا لو، عثمان بن طلحہ کو بلا لو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنجی اسی کے پاس رہے۔ ارے اندازہ دیکھیں، یہ رواداری ہے، یہ محبت ہے، یہ رحمت للعالمینی ہے۔ ارے یہ ہے میرے مصطفیٰ کا کردار۔ فرمایا اے عثمان، یہ تمہاری نسل میں چابی رہے گی، کوئی تجھ سے چابی واپس نہیں لے گا، اگر کوئی لے گا تو وہ ظالم ہی ہوگا۔ اندازہ کیجئے اسی خاندان میں وہ چابی چل رہی ہے۔ کیا آج ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے اعزاء اقارب کو، اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اگر کہیں کسی موقع پر لڑائی ہو جائے، سخت جملوں کا تبادلہ ہو جائے، تو اس طرح ہمارے ہاں انداز محبت ہے، انداز ایثار ہے؟ معافی کے ایسے کوئی خانے ہیں کہ ہم معاف کر دیں؟ پھر طائف والوں نے پتھر برسائے، پاؤں مبارک متورم ہو گئے، ارے سوج گئے اور خون بہہ گیا، جوتا پاؤں میں پھنس گیا۔ لیکن میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا اس قوم کو معاف کر دے، یہ مسلمان نہیں ہو رہے، شاید ان کی آنے والی نسلیں ہی ہو جائیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی رواداری ہے، میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہے، اور عفو و درگزر کی عظیم مثال ہے۔
جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ شہر مدینہ میں ایک قبیلہ ہے اشعر، ان کے سرخیل سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ یہ بہت بڑے سپہ سالار بھی رہے اور گورنر بھی رہے۔ تو اشعر قبیلے کے اندر ایک بڑا وصف تھا، ان کے اندر امیر اور غریب جتنے بھی تھے، کچھ لوگوں کو کھانا اویلیبل تھا، کچھ کو نہیں ملتا تھا، جو غریب تھے مسکین تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ بنا رکھی تھی اور برتن بڑے بڑے بنا رکھے تھے۔ جتنے لوگوں کا کھانا پکتا تھا وہ کھانا سارے کا سارا ان برتنوں میں مجتمع ہو جاتا تھا۔ صبح پکتا یا شام پکتا، تو جب بھی کھانا پکتا امراء پکاتے، اہل ثروت پکاتے، اس کو ایک جگہ جمع کر لیتے۔ جب وہ جمع ہو جاتا تو سارے قبیلے کے امراء، غرباء، فقراء کو بلا لیا جاتا اور وہ سارا کھانا برابر تقسیم کر دیا جاتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس سخاوت کو دیکھ کر، اس عمل ایثار کو دیکھ کر ایک خوبصورت جملہ فرمایا ہم منی و انا منہم، یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا خطاب، اتنا بڑا اعزاز کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قبیلے سے قرار دیا۔ ہم منی، یہ قبیلہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں اس قبیلے سے ہوں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ ارے ان کے اندر ایک ایسی رواداری ہے، ایسا پیار ہے، ایسی محبت ہے، ایسی قربانی ہے اور ایسی سخاوت ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ فرمایا میں اس قبیلے سے ہوں اور یہ قبیلہ مجھ سے ہے۔ ایسی سخاوت کیا آج ہمارے اندر ہے؟ دوستان وقار، قدریں مٹتی جا رہی ہیں، پامال ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ میرے پاس اگر اتنی میری تنخواہ ہے تو اس کو میں نے خود اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے دادا دادی نانا نانی جو بڑے تھے لوگ، کیا وہ کوئی چیز فروخت کرتے تھے؟ دودھ جیسی، مکھن جیسی فری دے دیا کرتے تھے۔ ایثار تھا، قربانی تھی۔ یہ 15 سے 20 30 سال کے اندر خون سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاق مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے، کردار مصطفیٰ سے، اسوہ مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کون سا شہر تمہارے پاس ہے؟ جہاں بھی بیٹھتے ہو دو لوگوں کا جمع غفیر تمہارے پاس ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے اس کونے میں بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ادھر بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بازار کوچہ میں جاتے ہو تو دائیں بائیں تمہارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں بات یہ ہے، جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں اپنی بات نہیں کرتا، میں حسن مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، اخلاق مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، کردار مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، جمال مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں کی باتیں کر کر کے لوگ میرے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے جب انہیں تڑپ ہوتی ہے تو میرے پاس آتے ہیں، ابو ہریرہ تمہیں بڑا موقع ملا، تم نے علم مصطفیٰ بھی اپنے سینے میں سمویا ہے، کردار و سیرت مصطفیٰ پر بھی تم زیادہ آگاہ ہو، ہمیں سیرت مصطفیٰ کا درس دے دو، اخلاق مصطفیٰ کا درس دے دو، عشق مصطفیٰ کا درس دے دو، محبت مصطفیٰ کی بات سنا دو۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہوں محبت مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، جمال یار کی بات کرتا ہوں۔ دوستو آج ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر اگر سیرت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، ایثار مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کی بات کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں محبت و عشق مصطفیٰ سے منور و تابع ہو کر اور جس سریا پہ کمندے ڈالنے والی بن جائیں گے۔ اور علامہ اقبال اسے پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال یہ بھی تو کہہ سکتے تھے دہر میں اسم اللہ سے اجالا کر دے، اللہ کے نام سے اجالا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کا در تو دکھائی نہیں دیتا، ایک ہی تو در ہے جو دکھائی دیتا ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ ارے وہ کردار مصطفیٰ ہے، وہ حسن مصطفیٰ ہے، اس لیے قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر بقول حضرت اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جیسے حضرت صاحب ہماری سینکڑوں سالوں کی تاریخ جو کہ ایک تابناک تاریخ تھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے تھے، اور پھر جب ہم اپنی اس ڈگر سے ہٹے تو پھر آج جو ہمارا حشر ہو رہا ہے دنیا میں، تو جب ہم اپنے اللہ سے اس حالت کا شکوہ کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔